سورۃ القصص آیت نمبر 22. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو انہوں نے کہا امید ہے میرا رب مجھ کو ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اللہ سے دعا کر کے نکلے، اللہ نے مدین کے رخ پر ان کو ڈال دیا. مدین اس وقت فرعون کے زیر حکومت نہیں تھا، یعنی فرعون کی جورسڈکشن میں مدین نہیں تھا، مگر اس وقت جہاں پر تھے، ابھی کہاں پر تھے؟ ابھی تو ڈاؤن ٹاؤن میں ہے نا، یا گیٹوز کے اندر ہیں. یہاں سے نکل کر ان کو جانا ہے اب مدین. تو مدین کا علاقہ تو فرعون کے کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن یہاں سے نکل کر اور مدین کے بارڈر تک پہنچنے میں تو ٹائم لگے گا ان کو. جہاں تھے وہاں سے تو نکلنا تھا ان کو، مصر کا بارڈر تو کراس کرنا تھا ان کو. تو ہمارے خیال میں کیا ہو چکا ہوگا اب تک؟ فرعون نے جب ان کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا تو اب یہ مجرم تو ہو گئے فرعون کے، ٹھیک ہے. تو جگہ جگہ جو کہ بارڈر پہ چھاونیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، جو پولیس وغیرہ یا جو فوجیں تعینات ہوتی ہیں، سب کو خبر پہنچ چکی ہوگی کہ موسیٰ جانے نہ پائے، حکومت کا مفرور مجرم ہے. سب جگہ پوسٹ پر سپاہی الرٹ ہو گئے ہوں گے. تو اللہ سے دعا مانگتے رہے اور پر امید رہے کہ ٹھیک راستے پہ چل پڑوں گا، کوئی نہیں پکڑے گا مجھ کو، نکل جاؤں گا یہاں سے. اور دعا کر رہے ہیں ان یہدینی سواء السبیل. وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جو ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ کس لیول کی دے گا، کہ اللہ ان کو ہادی بنا دے گا دنیا والوں کے لیے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، سارے خطرات سے، چیک پوسٹ سے بچا کے نکلتے ہوئے بلا آخر اتنا بڑا ریگستان بیچ میں تھا جو مصر اور مدین کے درمیان ہے، اس کو طے کر لیا، عبور کر لیا، مدین پہنچ گئے. کیا حال ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں. خوف، ڈر، پریشانی، بھوکے پیاسے، لیکن مدین پہنچ گئے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ابن عاشور مفسر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ مدین کا علاقہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کے نام پر ہے. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو مدین والوں کی موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری بھی ہوتی ہے. اگر مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو بہرحال مدین پہنچے تو کیا دیکھا وہاں پر؟ کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. پیاسے تھے، اور ظاہر پیاسا کہاں جائے گا؟ کنویں پر ہی تو جائے گا، اور کدھر جائے گا؟ تو گئے ہوں گے، کنویں پر پہنچے، پانی وغیرہ پیا ہوگا، بیٹھ گئے ہوں گے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دیکھیے یہ خط کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ ایک تو ان کو یہ بات آڈ لگی کہ اتنے سارے مردوں میں عورتیں کھڑی ہیں. تو انہوں نے کیا ازیوم کیا کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوگا جس نے کہ ان کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ آرڈنری سرکمسٹانسز نہیں ہیں. تو یہ خطب کہتے ہی ایکسٹراڈنری کام کو ہیں کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، یہ کیا ایکسٹراڈنری معاملہ ہے، تم کیسے یہاں کھڑی ہو اپنے جانوروں کو لے کر؟ قالتا، انہوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. تو کیا والد کے بارے میں پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے ابو کدھر ہیں؟ نہیں پوچھا تھا. تو کیوں کہہ رہی ہیں یہ؟ تذودان کا لفظ ہم نے کیا کہا تھا؟ نسب کی حفاظت کرنا. کہ یہ بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھیں اور عورتوں سے کہا کہ تم جاؤ کام کرو. ایسے مرد نہیں ہیں ہمارے خاندان کے. فوراً نسب کی حفاظت کر رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ ہم جو یہاں کھڑی ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو ریزن اس کا کیا ہے؟ یہ ریزن ہے کہ ہمارے ابو بوڑھے بہت ہیں، وہ یہ کام خود کر نہیں سکتے.
اس لیے ہم آ گئے ہیں یہاں پر یہ کام کرنے کے لیے، ہم یہ کام کرنے آ گئی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے بھی تھکے ہوئے، کتنے بھی اپسیٹ، بھوکے پیاسے جو بھی تھے، پاور آف آبزرویشن ان کا دیکھیں، چاروں طرف دیکھا ضرور انہوں نے، ہم تو آنکھ بند کر کے ہانپ کے پڑ جاتے، بس ہم کہتے میں ذرا اپنی کمر سیدھی کر لوں، باقی جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، نہیں۔ تو دیکھا انہوں نے، اور لگا ان کو کہ مردوں کی بھیڑ میں دو عورتیں ہیں، یعنی جو کام مردوں کو کرنا چاہیے وہ عورتیں کر رہی ہیں۔ اچھی آبزرویشن کو دیکھیں، یہ بھی حکمت کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ حکمت آتی ہی اس طرح سے ہے جب انسان حالات کا جائزہ لے اور تجزیہ کرے، علم بھی بڑھتا ہے، حکمت بھی بڑھتی ہے، لوگوں سے ذرا پوچھ گچھ کرنا، بات چیت کرنا، لوگوں سے حال دریافت کرنا چاہیے ان کا کہ بھئی کیا معاملہ ہے تمہارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان عورتوں کا، دوسروں کی مدد کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ پوچھا ایشو کیا ہے بتاؤ۔ یہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں، مفسرین جو ہیں ایک کا نام صفورہ بتاتے ہیں اور ایک کا لیہ بتاتے ہیں، لیہ اور صفورہ، واللہ عالم۔ تو بہرحال دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ کیا مرد عورتوں سے بات کر سکتے ہیں، اجنبی عورتوں سے، یا نہیں کر سکتے؟ آف کورس کر سکتے ہیں، وائی ناٹ؟ شرافت کے ساتھ ان کی مشکل پریشانی دور کرنے کے لیے آف کورس موسیٰ علیہ السلام نے بات کری، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس بھیڑ میں نہیں گھس سکتی جب تک کہ یہ چرواہے نہ گزریں، یہاں سے واپس نہ چلے جائیں۔ اور پھر اپنے والد کو فوراً ڈیفینڈ کر لیا، کہیں ان کے بارے میں کوئی گمان یہ نہ آ جائے کہ ابو کیوں نہیں آئے، کہا کہ وہ بوڑھے ہیں۔ فسقا لہما، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس کو کہتے ہیں شیولری، یہ ہے مروت، یہ ہے امرؤن، جسے مروت ہے، رکھ رکھاؤ ہے، گریس ہے کہ عورتوں کا کام کر دینا چاہیے شرافت کے ساتھ۔ کتنی شرافت کے ساتھ، کتنی عزت کے ساتھ ان خواتین سے بات کری اور کس طرح پر ان کا کام کر دیا۔ ثم تولى الى الظل، پھر ایک سائے کی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور بولے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ 100 دعاؤں کی ایک دعا ہے یہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہت خوبصورت دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ تو کیا ہوا، انہوں نے خود محتاج پریشان ہونے کے باوجود دوسروں کا کام کیا۔ پھر دوبارہ کوئی درخت ہوگا، ذل کیا بتا رہا ہے کہ درخت ہے وہاں پر، پھر وہاں جا کر بیٹھ گئے اور اپنی ضرورت کا ذکر تک لڑکیوں سے نہیں کیا۔ انبیاء فطرت مزاج میں ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بے لوس بے غرض۔ ایگزیکٹلی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رحمی رشتے جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ دوسروں کو کما کر دیتے جو خود کما نہیں سکتے، وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے ساتھ پڑنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ حق کے ساتھ پڑنے والی مصیبت کیا؟ کوئی قرض دار ہو گیا، آپ قرض چکا دیں گے اس کا، کوئی جوا کھیلنے کی وجہ سے، جوئے میں ہارنے کی وجہ سے، یا شراب پینے کی وجہ سے اگر کوئی پیسے کا محتاج ہے، وہ حق کی مصیبت نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو نوائب الحق بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ واقعی کوئی حقیقت میں محتاج ہو گیا تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کا مزاج، رسولوں کا یہی ہوا کرتا تھا۔ تب ان کی مدد کری بے لوس بے غرض، عزت کے ساتھ۔ اور یہ لڑکیاں بھی آپ دیکھیں کتنی آبزرونٹ ہیں، اپنے ابو کو جو ڈسکرپشن بتائیں گی تو موسیٰ علیہ السلام کو امین کہیں گی، امین۔ کون سی امانت رکھوائی تھی انہوں نے؟ پیسے ٹکے کی نہیں، لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ کیا باڈی لینگویج ہے ان کی ہماری طرف اور کیا نظر ہے ان کی۔
یغض من ابصارہم، مومنوں سے کہیے اپنی نظریں جھکا کے رکھیں کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہم کو. جو نظروں کا امین ہوگا وہ باقی چیزوں میں بھی امین ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ عورت بڑی حساس ہوتی ہے مرد کی نظر کے بارے میں، اسے وہ سب سمجھ آ جاتا ہے، اکراس دا روم پتہ چل جاتا ہے کون کس نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ آ کے کہیں گی اپنے ابو سے کہ بڑے امین ہیں وہ. تو اب موسیٰ علیہ السلام آئے، سائے میں آ کر بیٹھ گئے، اور جتنی ضرورتیں ان کو لاحق تھیں ایک ایک کا ذکر کرنے کے بجائے سب کچھ مانگ لیا. لمبی دعائیں کرنا بھی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ایک ایک ضرورت ایک ایک نیڈ اللہ کو بتائے. لیکن کیفیت کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ ریگستان کراس کرنا آسان کام تھا؟ ہرگز بھی نہیں. کتنے تھکے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے. ایسا شخص زیادہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. اٹس انڈرسٹینڈیبل نا. طویل سفر تھا، اجنبی جگہ تھی، سر چھپانے کو ٹھکانہ نہیں تھا، نہ کھانا تھا، نہ کوئی اور ضرورت پوری کرنے کا سامان تھا. تو کتنی تڑپ کے ساتھ دعا مانگی ہوگی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور نیکی کر کے دعا مانگی تھی. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین کون ہوتا ہے انسانوں میں سے؟ جو دوسرے انسانوں کی مدد کرے. بس یہاں دعا مانگی وہاں قبول ہو گئی. تو ہمیں بھی کبھی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو ڈیسپریٹلی بہت ساری دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو بس ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نہ بھی ہاتھ اٹھائیں، سر جھکا دیں، نہ سر جھکائیں، لیٹے لیٹے مانگ لیں، جس حال میں ہوں مانگیں، پکاریں اپنے رب کو. بڑی جامع دعا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھائی. اچھا خیر مانگا نا، ادھر خیر مانگا، ادھر اللہ نے دعا قبول کری. فجاءتہ، تو آئی ان کے پاس. یہ کیا بتا رہا ہے؟ کتنا ٹائم گزرا؟ زیادہ ٹائم نہیں گزرا. اب یہ ہمارا والا زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو صبر ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے زیادہ ٹائم نہیں گزرا مطلب ہے کہ چند منٹ. ہم تو یہ سوچیں گے نا نہیں بھائی وہ زمانہ تھا، یعنی چند گھنٹے گزرے ہوں گے. آبویسلی لڑکیاں گئی ہوں گی، ابو سے بات کی ہوگی، پھر راؤنڈ ٹرپ کر کے واپس آئی ہے، تو یہ تھوڑی کہ نیوں گئی اور نیوں آئی، تو ٹائم لگا. فجاءتہ، لیکن بہرحال زیادہ نہیں لگا اس زمانے کے لحاظ سے. کون آئی؟ احداہما، ان دونوں میں سے ایک. جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک آئی. تمشی علی استحیاء، شرم اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، اور ایک خوبی کا ذکر کیا ہے، حیا کا. اب یہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں خاتون، یہ کون ہیں؟ یہ خیر ہے جو آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا متاع، دنیا برتنے کا سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کی بہترین جو متاع ہے وہ ایک نیک بیوی ہے. تو یہ کون آ رہی ہیں؟ یہ فیوچر مسز موزز آ رہی ہیں. اور کیسی باحیا ہوں گی کہ اللہ رب العالمین ان کی حیا کی گواہی دے رہا ہے. یہ نہیں کہا باستحیا، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یہ نہیں کہا. فرمایا علی استحیا، یعنی کہ بولنے، چلنے، دیکھنے، لباس، گفتگو، ہر چیز میں حیا غالب تھی. جیسے کہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئیں، حیا کا غلبہ تھا ہر چیز کے اندر. کسی نے کہا ہے نا کہ سو واٹ اف دیئر بیوٹی از اے ٹاپک ان میگزینس، یور ماڈسٹی از اے ٹاپک ان دا قرآن. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بڑی حسین تھیں، بڑی سلیقے مند تھیں، بڑی ینگ تھیں، کہا الاستحیا. اللہ نے عورت کے لیے حیا کو بہت پسند کیا ہے، بہت. اللہ تعالی ہمیں حیادار بنائے، اور ہیں تو اللہ ہمیں حیادار رکھے. اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو حیا عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری لڑکیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو اللہ حیا عطا فرمائے. بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہی حدیثیں ہیں جو کہ ہم کو ملتی ہیں حیا کے بارے میں.
آپ نے فرمایا ہے کہ ہر دین کا ایک شعار ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے ہر دین کی، اور اسلام کی پہچان حیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو حیا مل گئی اس کو بہت سارا خیر مل گیا۔ حیا تو بس لاتی ہی خیر ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتے پھرو، حیا نہیں ہے تو جو مرضی کرو پھر۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ، اتنی بڑی دولت ہے یہ، الاستحیاء۔ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے اپنے ابو کا پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ تو یہ والد کا پیغام دے دیا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود پتہ چل رہا ہے کہ بہت اعلیٰ، بہت اونچے خاندان کی لڑکیاں تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندانی ہونے کی علامت کیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کوئی ہم پہ احسان کرے تو ہم اس احسان کا بدلہ اتارنے کی بھرپور کوشش کریں۔ احسان مانے نمبر 1، ان لڑکیوں کو بڑا احسان کا احساس تھا۔ یہ نہیں سوچا کہ سو واٹ، اگر کر دیا تو نو بگ ڈیل، نہیں، گئی ہوں گی، جا کے ابو کو بتایا ہوگا، ابو نے کہا کہ اچھا اتنا خیال کیا میری بیٹیوں کا اس ایک اجنبی شخص نے، تو کہا کہ چلو اس کو جاؤ، جا کے پیغام دو اور بلا کے لاؤ تاکہ ہم اس کو کچھ ہیلپ کر سکیں، کچھ اس کو بدلہ دے سکیں۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں کہ احسان کے بدلے میں ضرور احسان کرنا چاہیے، کوئی فیور کرے اس فیور کو ریٹرن کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ فلما جاء، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، اچھا اب کیا ہوا جب وہ آئی کہ چلے ابو بلا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 تکلف کی کیا ضرورت ہے، نہیں رہنے دے، نہیں میں تو یہیں ٹھیک ہوں۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تکلف میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کھائیں، نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ ہے۔ تو نہ لالچ ہونی چاہیے، ہرس، اور نہ انسان جھوٹ کا سہارا لے۔ ان بٹوین ایک اعتدال کا راستہ بھی تو ہے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس وقت تکلف سے کام نہیں لیا کہ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، نہیں میں کچھ کر لوں گا، نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ بھئی ہے ایشو بھی، دعا مانگی تھی نا اللہ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوسری بات، خود تو نہیں کہا تھا لڑکیوں سے کہ اپنے گھر لے چلو مجھ کو، میں تمہارے جانوروں کو پانی پلائے، چلو مجھے کھانا کھلاؤ تم چل کے، خود تو نہیں مانگا۔ تو سمجھ گئے کہ اللہ نے دعا قبول کی ہے میری۔ ایک اور بھی رول ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر بن مانگے کوئی چیز ملتی ہے تو لے لینی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کا کام کیا یا زکوٰۃ کلیکشن کا کام ان کے سپرد کیا۔ انہوں نے وہ رسپانسبلٹی پوری کی۔ جب وہ آئے ذمہ داری پوری کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقم دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں غنی ہوں، میں نے تو والنٹریلی کام کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بن مانگے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ جب کہ ضرورت تھی ان کو شدید اس وقت، تو ظاہر ہے ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے آفر۔ اب آ گئے ان لڑکیوں کے والد کے پاس، تو فلما جاءہ، جب وہ ان لڑکیوں کے والد کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ سنایا، پس منظر بتایا ہوگا اپنا، فرعون و قبطی کا معاملہ بیان کیا ہوگا۔ تب انہوں نے تسلی دی، لڑکیوں کے والد نے کیا کہا؟ قال لا تخف، کہا کہ کچھ خوف اب مت کرو، نجوت من القوم الظالمین، اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکل آئے۔ چلیے یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔